السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے. میں گلف میں جاب کرتا ہوں ایز اے ڈاکٹر. بہت سارے میرے دوست یا جو بھی جتنے بھی پاکستان میں ڈاکٹرس ہیں، نرسنگ اسٹاف ہیں، وہ گلف میں آنا چاہتے ہیں، اسپیشلی کیونکہ میں کویت میں ہوتا ہوں. تو انہوں نے بہت ساروں نے مجھے میسج کیے ہیں پرسنلی اور پوچھتے رہتے ہیں جاب کے حوالے سے کہ ہم جاب کے لیے کیسے اپلائی کریں. تو دیکھیں، میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کو صرف اس حوالے سے بتاؤں کہ آپ ایز اے ڈاکٹر یا اگر آپ نرس ہیں تو کویت کے اندر جاب کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے او ای سی. او ای سی از اے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. یہاں پہ ڈاکٹرس اینڈ نرسز گورنمنٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ ہاسپٹل دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں، او ای سی کو سرچ کریں، او ای سی ڈاٹ پورٹل، تو وہاں پہ اپنا جو ہے نا ایک پورٹ فولیو بنا لیں پورا سی وی کی طرح، اور پوری ڈیٹیل اس میں ڈال دیں اور بعد میں اس کو فالو کریں. جیسے ہم فیس بک اور انسٹاگرام اور اس طرح جو سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، تو آپ اس کو بھی کم سے کم ویکلی اس کو فالو کریں اور اس میں دیکھتے جائیں کہ کب کون سی جابس آ رہی ہے، اور اس کی سارا جو پروسیس ہے وہ وہیں پہ گائیڈ ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے کہ نرسنگ اسٹاف کی اگر نرسنگ اسٹاف کو اپلائی کرنا ہے تو وہی روٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روٹ نہیں ہے، سوائے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹلس اگر کوئی جاب دیتی ہے تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی گورنمنٹ کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. ڈاکٹرس کے لیے اب ڈاکٹرس کے بھی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. ایک وہ ہیں جو جی پی کے لیے آنا چاہتے ہیں. اب جی پی کے لیے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ایک ای میل ہے، وہ میں ہمیشہ شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آپ اس میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ لینا. اس میں آپ ایز اے جی پی کے لیے اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں. تو یہ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے آپ او ای سی کے تھرو، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے تھرو بھی ایز اے جی پی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ جو اسپیشلسٹ ہیں جو پوسٹ گریجویشن جس نے کی ہے، چاہے ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس یا ایم ڈی، ایم ایس، اس طرح کی جو بھی آپ کی پوسٹ گریجویشن ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے تھرو اپلائی کریں، اور اس کے علاوہ پرٹیکولر ہاسپٹلوں کے اندر جب اسپیس ہو جاتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے میں، جب ویکینسی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں وتھ فرینڈس، کسی دوست کے تھرو، یا آپ کسی کو ای میل سی وی بھیج سکتے ہیں اور پھر وہاں سے کانٹیکٹ کر کے وہاں کے جو ایچ او ڈی ہیں ان سے بات کر کے آپ انٹرویو دے کے پراپر ایک سلیکشن ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو جو ہے نا آپ کی جو فائل ہے وہ آپ کو وہ منسٹری آف ہیلتھ میں بھیجتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو پراپر وہی پھر اگین وہ او ای سی میں پروسیس جاتا ہے، وہاں سے پھر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو سلیکشن مینس ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا پروسیس اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن والے کرتے ہیں. لیکن پہلے سے ہی آپ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے، جو ہاسپٹل کی جو ٹیم ہے، وہ آپ کو آپ کا انٹرویو لیتی ہے اور آپ کو سلیکٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد دوسرا میں نے وہی ایک بتا دیا کہ او ای سی ہے، دوسرا یہ ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کے جو بھی پرائیویٹ گروپس ہیں وہاں پہ آپ اپنی ای میل دیں، ان کو جو ہے نا بار بار ان کو دیکھیں اور فالو کریں ان ہاسپٹلوں کو. وہاں پہ جو دوست ہیں وہاں تک اپنی ای میل پہنچائیں، سی ویز بھیج دیں. تو اس طرح جو ہے نا کبھی کسی بھی ٹائم جو ہے نا جب بھی ویکینسی آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ جاب وہاں پہ آئی ہے یا نہیں. آپ جب بھی آپ کو ای میل ملے آپ اس پہ اپنی سی وی بھیج دیں، اور یہ پریکٹس رکھیں ہر ویکلی جو ہے نا ایک بار بیٹھ کے جو ہے نا گھنٹہ جو ہے نا اس کام کو دیں. جو بھی بالکل سیریسلی باہر جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ہفتے میں، ویسے تو ڈیلی آپ 1 گھنٹہ دیں اس چیز کو، کہ دیکھیں آن لائن چیزیں سرچ کریں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنی ای میلس میں جو ہے نا سی وی بھیج دیا کریں. لیکن کم سے کم اگر جو بہت زیادہ بزی ہیں اور پھر بھی ہفتے میں ایک بار بیٹھے چھٹی کے دن اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس چیز کو دے دیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا جب بھی ویکینسی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ای میلس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جتنی سی ویز ہیں وہ دیکھ کے اس کو اسکریننگ کر دیتے ہیں، وہاں پہ لسٹ بناتے ہیں اور پھر ان کو کالز کر کے انٹرویو لیتے ہیں. باقی جو جی پیز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا
انٹرویو ہوتا ہے, انٹرویو کے بعد آپ کی جو ہے نا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. وہ ریٹن ٹیسٹ یہاں پہ موسٹلی اب ان کے تھوڑے سے پروسیس چینج بھی کیے ہیں کہ ہم پاکستان سے وہ ٹیسٹ پہلے سے کنڈکٹ کریں گے ریٹن, لیکن یہاں پہ جب موسٹلی جو پہلے والا پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ جب پاکستان سے انٹرویو ہوا, سلیکشن ہوئی, یہاں آ کے پھر 1 سال میں یا 1 سال بعد آپ سے ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں, اور موسٹلی وہ ایک آپ پریکٹس اور ایک ایولیوشن ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے موسٹلی سب کا. تو اس طرح پھر آپ یہاں پہ جاب کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں, ایک بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کس پوسٹ کے لیے اپلائی کروں, میری ایلیجبلٹی کیا ہے, تو اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ بڑا لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ دیکھیں. باقی یہ کیٹیگری کہ کب آپ ایلیجبل کب ہوتے ہیں, کس پوسٹ کے لیے آپ ایلیجبل ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے جی پیز ہیں, جی پیز میں بھی ایک اسسٹنٹ جی پی ہوتا ہے, پھر جی پی ہوتا ہے, پھر جی پی اے ہوتا ہے, پھر جی پی بی ہوتا ہے, پھر فیملی فزیشین ہوتا ہے. اس طرح جو اسپیشلسٹ کیٹیگری میں جاتے ہیں تو پہلے اسسٹنٹ رجسٹرار ہوتا ہے, پھر رجسٹرار ہوتا ہے, پھر سینئر رجسٹرار ہوتا ہے, پھر اسسٹنٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, پھر اسپیشلسٹ ہوتا ہے, پھر سینئر اسپیشلسٹ ہوتا ہے, پھر اسسٹنٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے, پھر کنسلٹنٹ ہوتا ہے, پھر سینئر کنسلٹنٹ ہوتا ہے, پھر اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے, پھر پروفیسر ہوتا ہے, پھر سینئر پروفیسر کی کیٹیگری کے بعد ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ڈین, اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جتنی بھی باہر ملکوں میں یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندے نے FCPS کیا اور آگے اس نے لکھ دیا کنسلٹنٹ, اس طرح نہیں ہے. یہ ایک پراپر آپ کا جو ہے نا ایئرس آف ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے آپ اپلائی کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے FCPS کیا اور آپ نے نیچے لکھ دیا کہ آئی ایم ریڈی فار کنسلٹنٹ جاب, اس طرح نہیں ہے. تو آپ ضرور اس پہ میں ایک لمبی ویڈیو بناؤں گا کہ کب اور کتنے ایئرس چاہیے ہر پوسٹ کے لیے اور کب کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جب ہم کام کرتے ہیں تو FCPS کے بعد ہم ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے اسپیشلسٹ جاب اسٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. ایک پراپر طریقے سے آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہوگا, اور کس پوسٹ پہ آپ ایلیجبل کب ہوتے ہیں اس کے لیے میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں اپنے دوستوں کے پاس, جہاں جس کو اس پہ اپلائی کرنا ہے, ڈاکٹرس اور نرسنگ اسٹاف اور اسپیشلسٹ جتنے بھی آپ کی کیٹیگری کے ڈاکٹر ہیں, سب کے لیے ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے اپلائی کا. تو آپ ای میل کریں. ایک یہ ہو گیا کہ آپ اوورسیز میں جائیں, او سی کو فالو کریں. دوسرا آپ پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو اپلائی کریں. تیسرا اسپیسیفک ہاسپٹلوں میں جب ویکینسی آتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ہے. لیکن جی پی کے لیے ایک ہی ہے کہ ایک وہ ای میل جو ہے CDPH والی جو سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہے یہاں کا, وہاں پہ آپ ان کو ای میل کریں. دوسرا آپ اوورسیز کو فالو کریں, کیونکہ یہ گورنمنٹ جاب ہوتی ہے تو گورنمنٹ میں پھر آپ کو OEC کے تھرو ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو فارورڈ کریں, ان دوستوں تک پہنچائیں تاکہ یہ سب کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کویت میں جاب کیسے لینی ہے اور ڈاکٹرز کو کس طرح اپلائی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.